آداب دوستو، میں ہوں یم واجد۔ پرائم ٹائم میں آج ہم بات کریں گے حج 2025 کی۔ العظم ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے گن فاؤنڈری میں موجود میڈیا پلس میں حج تربیتی اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عازمین کو کس طرح حج کے لیے رخت سفر باندھا جائے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی جو ان کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس اجتماع کا آغاز کس طرح کیا گیا اور اس میں کن کن شخصیات نے شرکت کی۔ پیش ہے ہمارے نمائندے محمد احمد خان کی یہ خاص رپورٹ۔ حج ایک عظیم اسلامی عبادت ہے۔ اس کی پنہائیوں میں جتنا گم ہوں گے، عازمین پر اللہ کی حکمتوں کے در واہ ہوتے جائیں گے اور نفیس طبیعت ایک لطیف سی لذت محسوس کریں گی۔ حج اللہ کے گھر، اس کے دیار میں حاضری دینے، اس کی گلی میں چکر کاٹنے، اس کی در و دیواروں سے چمٹنے اور اس کی قربت کی لذت پا جانے کا نام ہے۔ وہ رب جو ہمیں سب سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، جس کی محبت اور قربت ہی ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ حج سرتپا محبت سے عبارت ہے۔ یہ سفر حج محبت کا سفر، عبادت، وفا و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے اللہ کے محبوب بندے رخت سفر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں العظم ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے حج تربیتی اجتماع کا اتوار کے روز میڈیا پلس میں اہتمام کیا گیا۔ مولانا حسام الدین جعفر پاشا کی زیر نگرانی منعقد کیے گئے اس اجتماع سے خطاب کے دوران حج کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کی تیاریوں کے علاوہ مکہ مدینہ میں کس طرح اپنا وقت عبادت میں گزارا جائے، مسنون دعائیں کیا ہیں، حج کے دوران کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، خوب قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے گھر کی زیارت بھی کرائیں گے اور ایک حج کا جو اہم فریضہ ہے وہ بھی ادائیگی میں آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اس کام میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھے جائیے کہ وہاں جانے کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ ہم جس کے لیے آئے ہیں اس کے کام کو انجام دیجیے۔ بہت سے وقت میں اسے اسفار میں دیکھا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اسکول بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، ایزی لے لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جن فرائض کو ادا کرنے بھی مولانا نے فرمایا اس کی تکمیل ہو اور اس میں پوری عاشقانہ عبادت ہو۔ حاجی بن کے جائیں اور حاجی بن کے آئیں اور اس کے بعد حاجی بن کے رہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ کے حج کے لیے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کام کر لیں چل جائے گا، نہیں۔ اب آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، نام کی پلیٹ کے ساتھ حج لکھ لینا، حاجی لکھ لینا کمال نہیں ہے، آپ کے عمل سے حاجی دکھنا کمال ہے۔ یعنی آپ کے اندر انکساری بھی آ جانا، آپ کے اندر عبادات کا سلسلہ بھی جاری ہو جانا۔ مولانا ڈاکٹر حافظ سید احمد غوری نے مناسک حج کی تربیت دیتے ہوئے ان تمام نکات پر بات کی جو حج پر روانہ ہونے والے خوش نصیبوں کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کا ایک حسین اور مقدس ترین دور اور وقت بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے چن کر آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ حج ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کچھ مشقت ہے اس میں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، مشقت تو ختم ہو جاتی ہے، ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر پیدل چلے تو ہر قدم پہ 100 نہیں بلکہ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 700 نیکیاں یہ کم ہیں، تم نیکیاں یہ کون سی سمجھتے ہو؟ عام جگہ کی نہیں، حرم کی 700 نیکیاں۔ پوچھا حضور حرم کی نیکی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہا کہ عام جگہوں پر کریں تو اس کا 1 درجہ ثواب ہے
اور حرم میں کیا جائے تو ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب۔ جب یہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ حلق کرا لیجیے۔ یہ 3 کام ہیں اور یہ تینوں بھی احناف کے پاس ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ یہ 3 کام بھی واجب ہے اور ترتیب بھی واجب، یعنی پہلے رمی کی جائے گی، کنکر مارے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق کرائیں گے۔ اب آج کا کام ہو گیا، ایک کام ہے طواف کرنا۔ یہ طواف کے وقت میں وسعت ہے، چاہے تو 10 تاریخ کو کیجیے یا 11 کو یا 12 کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب پہلے دن اگر کر سکتے ہیں تو کیجیے، تھکاوٹ ہو تو پھر آپ دوسرے دن کوئی زیادہ کام آپ کو رہتا نہیں، صرف کنکری مارنا ہے اور طواف کرنا۔ شیطانوں کو کنکری ماری جائے اور اس کے بعد چوتھا واجب یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ حج افراد اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں، حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ حلق کرائی جائے یا تقصیر، بال مڑا لیے جائیں یا پھر کم کیے جائیں۔ 5 چھٹا واجب یہ ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک بار طواف وداع کر لیا جائے، یہ بھی آفاقی کے لیے ہے۔ یہ 9 کام آپ کو کرنے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مناسک میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہر لمحہ قدم قدم پر اللہ آپ کا حافظ اور نگہبان ہو، حج کو حج مقبول بنائے۔ قبل ازیں ڈاکٹر محمد طیب پاشا قادری نے اس اجتماع کا آغاز اپنی جاندار آواز میں نعت شریف پیش کرتے ہوئے کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں۔ یہ ایسے قافلے ہیں جن کی عمروں، مزاجوں میں فرق اور مختلف ذہنی سطح رہن سہن کے باوجود جب سعودی عرب پہنچتے ہیں تو ان میں بہترین ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث لگتا ہے کہ قافلے میں موجود لوگ ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ العظم ٹورس اینڈ ٹریولز کی خدمات کا یہاں ہر کوئی معترف ہے۔ ان کی جانب سے مدینہ منورہ میں کروائے جانے والے زیارت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید فیض احمد قادری نے بتایا کہ کس طرح مختلف مساجد میں عازمین کو نماز پڑھنے کی سہولت میسر آئے گی۔ کہنا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ یہ 2 کام آپ کو کرنا ہے، ایک سلام عرض کرنا ہے، ایک شفاعت کے لیے کہنا یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ یہ کام کر دیے، اس کے بعد آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا کہ جا کر سلام عرض کریے، تو وہاں ٹھہر کر اگر کسی کا نام لے کر کہنا ہے، نام لے کر سلام عرض کر دیجئے۔ نہیں عام طور پر کہنا ہے تو یا رسول اللہ جتنے لوگوں نے مجھ کو کہا ہے ان تمام کی جانب سے سلام قبول کر لیجئے، یہ کہنا ہے۔ ان لوگوں میں ایک فقیر کا بھی نام یاد رکھ لیجئے، ہمارا بھی سلام عرض کر دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے عدد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اب جو جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے سامنے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے روضے پر آ گیا میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، فرمایا آدم ٹھیک ہے تمہاری دعا مقبول، تم ہی بناؤ گے۔ عرض کیا مولا کہاں؟ فرمایا آدم جگہ ہم بتاتے ہیں، فی حیال بیت المعمور، لوکیشن دی ہے اللہ نے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے۔ فرمایا آدم تم یہاں بناؤ گے، پہاڑیاں ہیں، جبل عمر، جبل ابو قبیس، صفا مروہ بھی خود پہاڑیوں کے دامن میں حکم ہوا یہاں بناؤ۔ انہوں نے مٹی، پتھر اور پانی سے بنائے، اور جب تعمیر سے فارغ ہوئے اس کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد جب نماز انہوں نے ادا کی تو نماز میں لطف واپس آیا، شکر بجا لایا، مولا میرا لطف مل گیا۔ فرمایا آدم شکر گزاری کا بدلہ یہ، اب یہ کعبہ تمہارے لیے اور قیامت تک تمہاری اولاد کے لیے قبلہ ہے۔ بڑا خاص وقت ہے آپ کی زندگی کا، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ آپ اس وقت اب طواف کریے، طواف کا جب آغاز کریں گے، استباع کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا کاندھا خالی رکھنا، خواتین کے لیے کچھ نہیں ہے، اور 3 مرتبہ 3 جو چکر ہیں ذرا اکڑ کے چلنا، عملاً ممکن نہیں ہے، لوگ زیادہ رہتے ہیں، پھر بھی کوشش کریے، یہ بھی عورتوں کے لیے نہیں۔ 7 چکر جب آپ کے ہو گئے، جب چکر مارے کعبے کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، سامنے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے حمد کی کلمات پڑھیے، تعریف کے کلمات پڑھیے،
उसकी बड़ाई की कलिमात पढ़िए, या अल्लाह, या रहमान, या समी, या मुजीब। दौरान हज हर हाजी के लिए इहराम का लिबास क्यों लाजिम है, इस पर तफसील से बातचीत की गई। ख़वातीन के लिए पर्दे का बाकायदा इंतज़ाम किया गया था। मर्दों ख़वातीन ने अपने अपने शुकूक व शुबात को दूर करने के लिए सवालात भी किए, जिनका मौलाना ने जवाब देते हुए उनके इल्म में इजाफ़ा किया। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक सिराज खान साहब ने हज के लिए जाने वाले हज़रात से खिताब के दौरान सऊदी अरब में किए जाने वाले अहम तरीन इक़दामात पर रोशनी डाली। वहीं एहराम को पहनने का तरीक़ा और अपने साथ कौन सा सामान ले जाना है और कौन सा नहीं, इस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। आपको पता होना चाहिए कि बरसों से अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों की खिदमात का सिलसिला जारी है। इस इदारे के साथ सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन ने बताया है कि उनकी हर मुमकिन मदद के लिए इदारे की जानिब से हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है। अल आज़म से रवाना होने पर एक फ़ायदा ये भी है कि सफ़र आसान और इत्मीनान बख्श हो जाता है और महसूस होता है कि हम अपने ही देश में मौजूद हैं और अपनी मनपसंद ग़िज़ाएँ हमें दयार गैर में खाने के लिए दस्तयाब हैं। इज्तिमा के अख्तिताम के साथ ही सबके लिए ताम का बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर मोहम्मद मेराज खान, अहमद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आप लोग काबिल मुबारक है जो इस साल के लिए चुन लिए गए हैं हज के लिए, और ऐसे हालात में जो हिंदुस्तान का कोठा और बाकी पड़ोसी मुल्कों के कोठे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के सऊदी गवर्नमेंट हर एक के 80% कोठा, किसी का 75% कोठा इस साल काटने के बावजूद भी इस साल आप लोग इस सफ़र, मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। सिम का इंतज़ाम आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे, आपका इमिग्रेशन में बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद ही आपको कहीं पर भी एक्टिवेट होगा आपका सिम। अब बायोमेट्रिक कहीं आपका नहीं हुआ इमिग्रेशन पे तो आपका सिम एक्टिवेट नहीं होता। हाँ, और यहाँ से हम लोग आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं हमारा अपना, उसके अंदर हमारे होटलों के नाम और आपका नाम, उसके अंदर आपकी फ़ोटो और हमारा वहाँ का लोकल टेलीफोन नंबर, और इसके अंदर हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ का लोकल में उसका एड्रेस, और हमारे पीछे होटल के नाम इसके ऊपर है जाते के। क्योंकि इसके बाद में जो कार्ड रहेगा आपको एक नुसुक जो अभी ऐप चल रहा सारे दुनिया में, वही उसी को आइडेंटिटी है, तो वो कार्ड आपको हम पहुंचने के दूसरे दिन देंगे। तो पहले दिन जब हम उम्रा करेंगे तो हम ये कार्ड रहेगा आप करने, और आपका वीज़ा रहेगा, और आप अपना वीज़ा अपने साथ में रखने का है। अब इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक दिन 2 दिन में मैं हर एक के साथ घुल मिल जाता हूँ, और उनको क्या चाहिए और उन्होंने क्या चाह रहे हैं जी, वो उतना मैं उनसे महसूस तो ये कर तो लेता हूँ। अल आज़म की खूबी है। सैकड़ों लोगों से मैंने बात की है तो लोग बड़े ही मोतरफ़ हैं कि अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हमें बहुत सी सहूलतें मिलती हैं। ये तो आम सी बात है, और हम आज मैं तो 6 या 7 साल से देखते आ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो ये लोग बोलते हैं कुरान शरीफ का कुरान शरीफ, कुरान शरीफ आपको यहाँ से लेके जा सकते हैं आप कुरान शरीफ जी। ख़वातीन के लिए हालत हैज़ में अगर कोई आ जाए, उन अय्याम में हज करने का सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन वो अय्याम शुरू हो गए तो कोई मसला नहीं, गुस्ल कीजिए, वज़ू कीजिए, नीयत कीजिए, उसके बाद हरम जा सकते हैं। मीक़ात में आप पहले इरादा कर कर उसके बाद चले जा सकते हैं। मीना, मुज़दलिफ़ा वगैरह हर जगह जा सकते हैं, लेकिन हरम में आप नहीं जाना उन अय्याम। खास तौर पे ये फाइल देने के बाद सबसे पहले पासपोर्ट अपना उस फाइल में रख लेना, नहीं तो हुआ ऐसा कि एयरपोर्ट को आ गया, अरे हम पासपोर्ट रख लिए ही नहीं बोल के, ऐसा भी हमारे साथ हुआ पिछले सालों में। तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि फिर फ्लाइट का वगैरह तकलीफ हो जाती। जैसा हम फाइल देंगे उसी वक्त आप घर जाके अपना पासपोर्ट उस फाइल में रख लीजिए। सलाम सिराज भाई जी, पहनने के लिए कपड़े पूरे नए सिला के लेके आना नहीं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो कंफर्ट है वो रेगुलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेगुलर कपड़े आप लेके जाइए। जो आप रेगुलर वो रोज़मर्रा में यहाँ जो पहन रहे हैं आप, वो अपने कपड़े लेते जाइए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं।